کبھی کبھی ہم، زندگی میں ایک مسلسل بے چینی سی محسوس ہوتی ہے نا، ایک ہلکا سا شور جو پس منظر میں ہر وقت چلتا رہتا ہے، چاہے سب کچھ ٹھیک بھی ہو، غصہ، پریشانی یا ایک نامعلوم سی خلش ہمیں گھیرے رکھتی ہے۔ آج ہم اسی شور کی وجہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس صاحبزادہ عاصم مہر صاحب کی تعلیمات پر مبنی کچھ نوٹس اور تحریریں ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ان تمام احساسات کی جڑ صرف دو چیزیں ہو سکتی ہیں: ہماری میں یعنی انا اور ہمارا نفس۔ جی، اور یہ صرف کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ دیکھنا ہے کہ ان گہرے نفسیاتی اور روحانی تصورات کو سمجھ کر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں حقیقی سکون کیسے لا سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اپنی ذات کے آپریٹنگ سسٹم کو سمجھنے کی کوشش ہے تاکہ ہم اسے بہتر طریقے سے چلا سکیں۔ بالکل، اپنے اندرونی سافٹ ویئر کو ڈی بگ کرنا۔ تو پھر آئیے اس سوال سے شروع کرتے ہیں جو ان تحریروں کا مرکز ہے: کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ ہماری نوکری کا سٹریس، رشتوں کی الجھنیں اور مستقبل کی فکر، ان سب کا تعلق کسی نہ کسی طرح ہماری انا اور نفس سے ہی جڑا ہو؟ چلے اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اس لفظ پر آتے ہیں جسے سن کر ہی منفی خیالات آنے لگتے ہیں: انا یا ایگو۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک بری چیز ہے جس سے چھٹکارا پانا ضروری ہے، لیکن کیا ماخذ بھی یہی کہتا ہے؟ نہیں، اور یہی اس گفتگو کا سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ ماخذ کے مطابق انا بذات خود بری نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے۔ یہ ہماری ذات کا شناختی کارڈ ہے، میں کا احساس۔ اس کی مثال ایک گاڑی کے ڈرائیور جیسی ہے۔ گاڑی اپنی جگہ بہت قیمتی ہو سکتی ہے، لیکن اسے چلانے کے لیے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ انا ہمارے جسم اور دماغ کا ڈرائیور ہے، اس کے بغیر تو ہم خود کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ لیکن ہم ہر وقت سنتے ہیں کہ ایگو از دی اینیمی۔ اگر یہ اتنی ہی ضروری ہے تو پھر یہ مسئلہ کب بنتی ہے؟ وہ کون سا موڑ ہے جہاں یہ ڈرائیور خطرناک ہو جاتا ہے؟ خطرناک تب بنتا ہے جب ڈرائیور یہ سمجھنے لگے کہ اس کی پوری شناخت ہی گاڑی ہے۔ جب انا کا تعلق صرف باہر کی چیزوں سے جڑ جائے، میرا عہدہ، میرا گھر، میری گاڑی، میرے سوشل میڈیا فالوورز۔ ماخذ میں مثال دی گئی ہے کہ اگر کسی شخص کی پوری پہچان یہ ہے کہ میں اس کمپنی کا CEO ہوں، تو جس دن وہ عہدہ ختم ہوگا، وہ شخص اندر سے بکھر جائے گا، کیونکہ اس کی میں کا سارا سہارا ہی چھن گیا۔ اس کی انا کی عمارت ایک کھوکھلی بنیاد پر کھڑی تھی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انا کو ختم کیا جائے، بلکہ اس کی بنیاد کو بدلا جائے۔ مجھے فوراً علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا: خودی کو کر بلند اتنا۔ تو کیا ماخذ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ انا کو مادی چیزوں سے ہٹا کر کسی بلند مقصد یعنی اللہ سے جوڑا جائے؟ بالکل یہی نکتہ ہے۔ انا کو مارنا نہیں، اسے پاک کرنا ہے، اس کی سمت درست کرنی ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی انا اس بات پر نہیں تھی کہ وہ مٹی سے بنے ہیں، بلکہ اس بات پر تھی کہ ان میں اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ جب انا کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے تو وہ تکبر نہیں رہتی، وہ خود ہی بن جاتی ہے، جو انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس سفر میں نفس کا کیا کردار ہے؟ آپ نے انا کو ڈرائیور کہا، تو نفس کیا ہے؟ اگر انا ڈرائیور ہے تو نفس وہ گاڑی اور وہ سڑک ہے جس پر سفر ہو رہا ہے۔ ماخذ میں ایک خوبصورت تشبیہ دی گئی ہے کہ نفس ایک وسیع سمندر کی طرح ہے اور ہماری انا اس میں چلنے والی ایک کشتی ہے۔ اگر کشتی یعنی انا مضبوط ہے اور اللہ کی طرف چل رہی ہے تو سمندر کی لہریں اسے ڈبو نہیں سکتی، لیکن اگر کشتی کمزور ہے اور ہر لہر کے پیچھے بھاگ رہی ہے تو اس کا ڈوبنا یقینی ہے۔ واہ! تو اس سمندر کی بھی مختلف حالتیں ہوتی ہوں گی؟ جی، ماخذ میں نفس کے 3 بنیادی درجے بتائے گئے ہیں۔ سب سے نچلا درجہ ہے نفس امارہ۔ یہ وہ نفس ہے جو صرف خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے۔ مجھے یہ نیا فون چاہیے، مجھے وہ برگر کھانا ہے، مجھے تعریف چاہیے۔ یہ صرف فوری تسکین چاہتا ہے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ یعنی ہمارا اندرونی بچہ جو ہر چیز کے لیے ضد کرتا ہے۔ بالکل۔ اس سے اوپر کا درجہ ہے نفس لوامہ۔ یہ ہمارا ضمیر ہے، وہ اندرونی آواز جو غلطی پر ملامت کرتی ہے۔ جیسے کسی پر غصہ نکالنے کے بعد جو پچھتاوا اور شرمندگی ہوتی ہے، وہ نفس لوامہ کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک اچھی علامت ہے کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ انسان ابھی زندہ ہے، اسے صحیح اور غلط کا احساس ہے۔ اور سب سے اونچا درجہ؟
وہ ہے نفس مطمئنہ، یعنی وہ نفس جو مطمئن ہو چکا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جب انسان کی کشتی خواہشات کی لہروں میں نہیں ڈولتی، بلکہ وہ اللہ کی یاد میں سکون پا چکی ہوتی ہے۔ یہ اس پرندے کی طرح ہے جو ہوا میں بغیر کسی کوشش کے تیر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے خود کو ہوا کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حقیقی اطمینان ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھیوری تو بہت دلچسپ ہے۔ انا ایک ڈرائیور، نفس ایک سمندر جس کے 3 درجے۔ لیکن ایک عام انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس سمندر کو قابو میں کیسے رکھیں؟ اس ڈرائیور کو صحیح ٹریننگ کیسے دے؟ ماخذ میں اس کے لیے کچھ عملی اقدامات بھی بتائے گئے ہیں۔ جی، اور وہ حیرت انگیز طور پر بہت سادہ ہیں۔ پہلا اور سب سے بنیادی قدم ہے اپنی زندگی کو ایک سزا کے طور پر دیکھنا بند کریں اور اسے ایک تحفہ سمجھنا شروع کریں۔ یہ سننے میں تو آسان لگتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ماخذ میں ایک بڑی خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنی شکل و صورت پر ہر وقت شکایت نہیں کرتا۔ ہم نے اپنی آنکھیں، ناک، قد سب قبول کر لیا ہے۔ ہم کسی دوسرے کو دیکھ کر یہ نہیں کہتے کہ کاش میری آنکھیں تمہاری جیسی ہوتی۔ لیکن جب زندگی کی بات آتی ہے تو ہم ہر وقت دوسروں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی پر شکایت کرتے ہیں، جیسے اللہ نے ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے۔ پہلا قدم یہ تسلیم کرنا ہے کہ جو زندگی ہمیں ملی ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ذہنی شفٹ ہے، اپنی زندگی کو اسی طرح قبول کرنا جیسے ہم اپنے چہرے کو کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا قدم ہے فوری استغفار کی عادت، یعنی جیسے ہی احساس ہو کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، غصہ کیا، جھوٹ بولا، کسی کا دل دکھایا، اسی لمحے اللہ سے معافی مانگنا، اسے کل پر نہ ٹالنا۔ اور اسی سے جڑا تیسرا قدم جو شاید سب سے مشکل ہے، وہ ہے خود کو معاف کرنا۔ یہ واقعی مشکل ہے۔ ہم دوسروں کو تو شاید معاف کر بھی دیں، لیکن اپنی ماضی کی غلطیوں کا بوجھ ساری زندگی اٹھائے پھرتے ہیں۔ ماخذ اس پر اتنا زور کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تک ہم خود کو معاف نہیں کرتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ خاص طور پر اس غلطی پر خود کو معاف کرنا کہ ہم نے اللہ کا ایک غلط تصور اپنے ذہن میں بٹھا رکھا تھا، ایک سخت گیر، صرف سزا دینے والی ہستی کا تصور۔ ماخذ میں ڈاکٹر کی مثال ہے۔ جب ڈاکٹر بچے کو کڑوی دوا یا تکلیف دہ ٹیکہ لگاتا ہے تو وہ ظلم نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں آنے والی مشکلات اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں سزا نہیں بلکہ ہماری روحانی اصلاح کے لیے ہوتی ہیں۔ جب یہ سمجھ آ جائے تو انسان خود کو اور خدا کو معاف کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو خود کو معاف کرنا ایک طرح سے دل کی صفائی ہے۔ مجھے یاد ہے ماخذ میں دل کے ساتھ ساتھ دماغ کی صفائی پر بھی بہت زور دیا گیا تھا۔ یہ ایک نیا خیال ہے۔ جی بالکل، ہم ہمیشہ کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، لیکن اس دماغ کا کیا جس میں 24 گھنٹے کینہ، حسد، غصہ، بدگمانی اور منفی خیالات کا کوڑا کرکٹ جمع ہوتا رہتا ہے؟ دماغ ایک باغ کی طرح ہے۔ اگر آپ اس میں اچھے پھول نہیں لگائیں گے، مطلب مثبت خیالات، علم، ذکر، تو خود بخود جھاڑیاں یعنی منفی خیالات آگائیں گی۔ دماغ کی صفائی کا مطلب صرف منفی کو نکالنا نہیں، بلکہ اس کی جگہ مثبت چیزوں کو بھرنا ہے۔ یہ دراصل خود سے محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ آپ نے قبولیت کی بات کی اور اس سے مجھے ماخذ کا ایک اور بہت اہم نقطہ یاد آیا۔ وہاں برداشت یعنی ٹالرنس اور قبولیت یعنی ایکسیپٹنس کے درمیان ایک بہت باریک لیکن گہرا فرق بتایا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا تصور ہے جو زندگی کو دیکھنے کا پورا زاویہ بدل سکتا ہے۔ دیکھیے، برداشت میں مجبوری اور ناپسندیدگی کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ آپ کسی شخص یا صورتحال کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں، اس لیے آپ دانت پیس کر اسے سہ رہے ہیں۔ اس میں ہر لمحہ ایک تکلیف ہے۔ جیسے ٹریفک جیم میں پھنس جانا اور غصے سے ہارن بجانا، آپ اسے برداشت کر رہے ہیں؟ بالکل، جبکہ قبولیت میں رضامندی اور تسلیم کا جذبہ ہے۔ آپ صورتحال کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اب حقیقت ہے، آپ اس سے لڑ نہیں رہے۔ صوفیہ برداشت نہیں کرتے، وہ قبول کرتے ہیں۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ میں اسے برداشت کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے، میں نے اسے قبول کیا۔ جس لمحے آپ قبول کر لیتے ہیں، لڑائی ختم ہو جاتی ہے اور سکون شروع ہو جاتا ہے۔ ٹریفک جام میں قبولیت کا مطلب ہوگا کہ ٹھیک ہے، میں یہاں پھنس گیا ہوں، اب میں اس وقت کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ شاید کوئی آڈیو بک سن لوں۔ واہ، یہ تو پورا مائنڈ سیٹ بدلنے والی بات ہے۔
اور اسی طرح کا ایک اور فرق خوشی یعنی ہیپینس اور اطمینان یعنی کنٹینٹمنٹ کے درمیان بھی بتایا گیا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک ہی چیز لگتی ہے، لیکن ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ ہم زندگی میں اصل میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ماخذ کے مطابق خوشی ایک سطحی اور عارضی جذبہ ہے، بالکل سمندر کی لہروں کی طرح، جو آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ ایک اچھا کھانا کھا لیا، خوشی ملی، ختم ہو گئی۔ نیا فون خریدا، خوشی ملی، کچھ دن بعد ختم ہو گئی۔ یہ تو بالکل آج کل کی ڈوم سکرولنگ والی بات ہے۔ ہم خوشی کے چھوٹے چھوٹے ہٹس کے لیے سوشل میڈیا پر ایک کے بعد ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن آخر میں اطمینان کے بجائے تھکاوٹ اور خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ماخذ شاید اسی سطحی خوشی کی بات کر رہا ہے۔ اس کے برعکس اطمینان سمندر کی گہرائی کی طرح ہے، خاموش، ٹھہرا ہوا اور دائمی۔ یہ بیرونی حالات پر منحصر نہیں ہوتا، اور یہ گہرا سکون، یہ اطمینان ماخذ کے مطابق صرف اور صرف اللہ کے ذکر اور اس سے جڑنے سے ملتا ہے۔ مادی خوشی کی دوڑ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج آئی فون 14 ہے، کل 15 آئے گا تو آپ پھر بے چین ہو جائیں گے۔ اطمینان کہتا ہے جو میرے پاس ہے میں اس پر شاکر ہوں۔ ان تمام نقاط کو سمیٹتے ہوئے ماخذ کی ایک لائن ہے جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے، وہ یہ کہ ہم موسیٰ کا انجام چاہتے ہیں اور فرعون کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا مطلب ہمارے قول و فعل کا تضاد ہے۔ ہم سب دل میں روحانی سکون، نجات اور اللہ کے قربت چاہتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا روحانی انجام۔ لیکن ہماری روزمرہ کی زندگی، ہماری ترجیحات، ہمارا رویہ وہ فرعون جیسا ہے۔ تکبر، مال و دولت کی ہوس، دوسروں کو کمتر سمجھنا اور ہر وقت اپنی میں کو سب سے اوپر رکھنا۔ زندگی کا اصل معیار یہ نہیں کہ آپ نے کتنا بڑا گھر بنایا، بلکہ یہ کہ آپ نے اپنے دل کو کتنا وسیع کیا، آپ کا اللہ سے رشتہ کتنا مضبوط ہوا۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ کچھ ایسے ہوگا: اپنی انا کو دشمن نہیں، ایک ڈرائیور سمجھیں جسے صحیح سمت دکھانی ہے۔ اپنی زندگی کو سزا نہیں، ایک تحفہ سمجھ کر قبول کریں۔ غلطی پر فوری معافی مانگیں اور سب سے اہم، خود کو معاف کریں۔ صرف دل نہیں، اپنے دماغ کے باغ کو بھی منفی جھاڑیوں سے صاف کریں۔ چیزوں کو برداشت کرنے کے بجائے قبول کرنا سیکھیں، اور سطحی خوشی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے گہرے اطمینان کی تلاش کریں۔ بالکل، آپ نے بہترین خلاصہ کیا۔ اور آخر میں ایک نکتہ ہے جو شاید ان سب پر بھاری ہے۔ ماخوذ میں صرف موت کو یاد رکھنے کا نہیں کہا گیا، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کفن خرید کر بیٹھ جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ موت کی حقیقت کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کریں، تاکہ آپ اپنے آج کو بہتر بنا سکیں۔ یعنی یہ سوچنا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ یہ میرا آخری دن ہے تو میں آج کیا مختلف کروں گی۔ بالکل، یہ ایک سوال آپ کی ساری ترجیحات کو فوری طور پر سیدھا کر دیتا ہے۔ فضول بحثیں، چھوٹے موٹے جھگڑے، مستقبل کی غیر ضروری پریشانیاں، سب بے معنی ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف ایک اختتام کی تیاری نہیں، بلکہ اس حقیقت کی روشنی میں ایک بھرپور اور بامقصد زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس بات کو سچ میں قبول کر لیں تو آج کے دن میں کون سی ایک چیز ہے جسے ہم بدلنا چاہیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے نفس مطمئنہ کے قریب لے جاتا ہے۔ بہت گہرا اور عمل پر اکسانے والا نقطہ ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اس گفتگو کا اختتام ماخذ کے آخری خوبصورت پیغام پر کرتے ہیں۔ آپ اللہ کا شاہکار ہیں، اپنی قدر کریں، اپنے اندر کے نور کو پہچانیں اور دنیا کو روشن کریں۔